بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو باقی سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ابو طالب رضوی ہے، فرام گیا بہار۔ میری وائف کو گال بلیڈر کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جلد آپریشن کروانا ہے، لیکن استخارہ دکھوایا تو منع آ رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے، اگر چونکہ استخارے کے لیے بھی یہ ہے کہ پہلے خود سوچیں پھر اس کے بعد مشورہ کریں۔ مشورے کے بعد جو ہے اگر کسی نتیجے تک نہیں پہنچ رہے تب یہ ہے کہ استخارہ کریں۔ اب ڈاکٹر مشورہ دے رہا ہے کہ آپریشن کرائیں، تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ صدقہ دے کر کے، چونکہ استخارہ دکھایا منع آ گیا ہے اور آپریشن کرانا ضروری ہے، تو صدقہ دے کر کے آپریشن کرا لیں۔ بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔ میرا 2 سال کا بیٹا ہے، اس کے پیر میں تکلیف ہے، کچھ دعا بتا دیجیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ فتح کی شروع کی 7 آیتیں ایک کاغذ پہ لکھ کر کے تعویذ بنا کر کے اس بچے کو پہنا دیں۔ انشاءاللہ ان آیات کے طفیل میں پیر کا درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل۔ وعلیکم السلام۔ میں میرا روڈ سے ہوں، ممبئی کے مضافات میں۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں نے ابھی CA کے ایگزام کے لیے اپلائی کیا ہے، جبکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ خاص نہیں پتہ، بس یہی سوچا تھا کہ کچھ کرنا ہے اپنے پیرنٹس کے لیے اور فیوچر کے لیے۔ بہت کچھ سوچ کر رکھا ہے کہ کامیابی ملنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے گھر میں پریشانی ہے کافی، اس وجہ سے پڑھائی پر بھی دھیان نہیں دے پاتی، جو یاد کرتی ہوں وہ کچھ ہی دیر میں بھول جاتی ہوں، اور کچھ چیزیں جلدی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں۔ چاہتی ہوں کہ صرف پڑھائی میں دھیان رہے، مگر نہیں ہو پا رہا ہے ایسے کچھ بھی۔ کافی مشکلوں سے ایڈمیشن لیا ہے میں نے، کچھ لوگ بہت خلاف تھے کہ نہیں کر پائے گی، اور شادی کی عمر ہے اب، تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پڑھائی چھوڑنے پڑ جائے، جبکہ مجھے کچھ بننا ہے۔ ڈیڈی کو میری پڑھائی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کی رضامندی سے ہی پڑھائی شروع کی ہے۔ میرا حافظہ تیز ہو، کچھ بتا دیجیے۔ دیکھیے، حافظے کے سلسلے میں بھی بہت سے وظیفے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 جی اس کو جو ہے زعفران سے کسی برتن پہ لکھیں اور اس کو دھو کر کے پئیں، انشاءاللہ اس آیت کے صدقے میں طفیل میں حافظہ قوی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہم لوگ اللہ سے امیر ہونے کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ جی، دعا تو ہر اعتبار سے جو بھی نیک دعائیں ہیں، نیک مرادیں، نیک حاجتیں ہیں، اللہ تو کہہ رہا مجھ سے مانگو۔ جی، ہر چیز کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ہماری جو ماثور دعائیں ہیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے، ان دعاؤں میں بھی آیا ہے، جسے رمضان کی ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم سد فقرنا بغناک، اے میرے معبود ہماری فقیری کو اپنی بے نیازی کے ذریعے سے دور کر دے۔ اور پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اغض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اے میرے معبود ہماری بدترین حالت کو اپنے لطف و کرم سے، اپنے احسان سے بہترین حالت میں بدل دے، ہمارے قرض کو ادا کر دے، واغننا من الفقر، اور ہم کو فقر سے غنی بنا دے۔ دعاؤں میں بھی آیا ہے، لہٰذا اپنے سلسلے میں دعا کرنے بلکہ دعا مانگنا چاہیے نمازوں کے بعد، اور ویسے بھی اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں عمل بھی کریں، کام بھی کریں، بے شک خالی دعا ہی نہیں، ہاں کوشش کریں، ہر چیز کے لیے ہے کوشش، اور کوشش کے ساتھ جو ہے دعا بھی کریں۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیقات شامل حال ہوتی ہیں۔ جو کوشش ہی نہیں کرے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گا، تو کہاں سے اس کے لیے دروازہ کھلے گا؟ مثال دی گئی ہے کہ دروازے کے پیچھے کوئی کھڑا ہو، دروازے کو کھٹکھٹائے نہیں، دق الباب نہ کرے، بس کھڑا رہے، دروازہ کھلے گا نہیں۔ من لج ولج، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ My in-laws sent my husband and me out after 2 months of marriage because of my husband had less income source. His 3 sisters
two married and well settled, and one lecturer unmarried. My in-laws enjoy selling one by one all property 3 years back. Father-in-law expired. Last 12 years, we both struggled hard to work. Alhamdulillah, we have 2 kids. After father-in-law, it's our responsibility to bear the marriage expense of his last sister. She was not in good term with us. Heartfully, we got her married to a good boy. After 1 year, she divorced him, saying he is not fit. Now they are staying with us, plotting problems between us. My parents last year expired. My mother-in-law and last her divorced daughter is rejecting all new coming proposal. Last 12 years we are staying in rented house. My husband is still fulfilling all the wants and wishes. Still my mother-in-law is not giving us our share in property, in spite of they are staying with us since 2 years. In spite my husband is on behalf of his sisters and mothers, he doesn't have guts, and he shows his anger on my sisters, brothers, and abuse me and my relatives. Neither allow our relatives to speak. یہ بہرحال یہ اپنے سسرال والوں کے سلسلے میں شکایت کر رہی ہیں جی. تو اس سلسلے میں کیا جواب دیں گے آپ؟ جی ہاں، یہ گلہ مند ہیں اس اعتبار سے کہ ان کی جو ماں ہیں وہ ان کو حصہ نہیں دے رہی، ساس ان کی جی. شوہر کی ماں جی. دیکھیے ہر ایک کا حصہ دینا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کسی اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو دیتے ہیں، کچھ کو نہیں دیتے ہیں. ہر ایک کا حصہ ہے، دینا چاہیے. قرآن مجید کی چند آیات سے ثابت ہے. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا 2 برابر ہے، لڑکی کا سنگل ہے، لہٰذا جو جس کا حق ہے وہ دینا چاہیے. یہاں جو ذکر کیا ہے کہ بیٹیاں ہیں انہی کے اوپر پورا ان کی ساس صرف کر رہی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. جس کا جو حق ہے وہ دینا چاہیے، ورنہ روز قیامت سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے یہ بتائیے کہ فلم انڈسٹری میں رائٹنگ کا کام کرنا، مثلا فلم لکھنا یا سانگ حرام ہے یا حرام؟ وہی بات آ گئی جی. لہٰذا یہاں پر یہ چیز حرام ہے، کیونکہ بعد میں مثلا مثال کہہ کے پوچھ لیا ہے، یعنی گانے لکھنا یا اس طرح کی فلمیں وغیرہ لکھنا، چونکہ یہاں کی جو فلمیں ہیں وہ سب ناجائز پر مشتمل ہیں، لہٰذا یہ کام صحیح نہیں ہے. اور ایکٹنگ کرنا ایسی فلموں میں وہ بھی صحیح نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. سلام علیکم. سلام. میرا سوال ہے کہ میں زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں لیکن دعائے علقمہ نہیں پڑھتی، تو آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ جی صحیح ہے. اگر وقت ہو تو دعائے علقمہ بھی ساتھ میں پڑھیں. اگر وقت نہیں ہے، صرف زیارت عاشورہ پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اللہ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. ہم شیعوں میں والدین کے انتقال کے بعد پراپرٹی کا بٹوارہ کیسے ہوتا ہے جبکہ پراپرٹی والدہ کے نام ہو اور ایک بہن یا بھائی نے کورٹ کیس کر دیا تو، اور اگر کورٹ کیس نہ بھی ہو تو کیسے بٹوارہ ہوگا؟ دیکھیے ابھی جو اس سے پہلے سوال تھا جواب دیا گیا، وہی جواب یہاں پر بھی ہے جی. کہ جو قرآن مجید سے ثابت ہے لڑکوں کا حصہ ڈبل ہے، لڑکیوں کا سنگل ہے. اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر کوئی ایک بھائی ہے اور ایک بہن، تنہا 2 ہیں جی، تو اب اس صورت میں باپ 3 لاکھ روپے چھوڑ کر کے جا رہا ہے مثال کے طور پر، تو 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ بیٹے کو ملیں گے، 1 لاکھ بیٹی کو ملیں گے. السلام علیکم. علیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن ہے، دعائے احزاب کے بارے میں ہے کہ اگر جس کی شادی نہ ہو رہی ہو تو اس کو لکھ کر مٹی کے نئے برتن میں کسی شیل پہ رکھے یا سجائے تو اس کی شادی جلدی ہوگی. میرا کوشچن ہے کہ مٹی کا پرانا برتن یوز کر سکتے ہیں جو مجلس میں بٹا ہو اور بس مجلس کے حصے میں ہی اسے یوز کیا ہو، اور اس کو سجانا ضروری ہے یا گھر میں کسی مچانے پر بھی رکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ جواب یہی ہے کہ کسی مچانے پہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں اس کو سجانا جی. اور دوسرے یہ جو سوال کیا ہے کہ مٹی کا برتن جو تبرک میں ملا ہے آیا اس پہ لکھ سکتے ہیں، سورہ احزاب لکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. دعائے احزاب نہیں ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب ہے، کوئی حرج نہیں ہے، صرف پاک ہونا چاہیے بس. چونکہ آیات الہی لکھ رہے ہیں، بے شک جس سے لکھیں، جس روشنائی سے یا زعفران سے یا پانی سے وہ پاک ہو، جس برتن پہ لکھیں وہ بھی پاک ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام میزان زیدی ہے.
میں لکھنؤ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کریب مکروہ ہے یا نہیں؟ اگر مجھے اس کا جواب ملے گا تو بہت شکر گزار ہوں گا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ شو ہمیشہ چلتا رہے، آمین. کریب یعنی کھیکڑا. کیکڑا مکروہ نہیں بلکہ کیکڑا حرام ہے. جی حرام ہے، بالکل اس کے قریب نہ جائیں. جی کھیکڑا کھانا حرام ہے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام جاوید انکل. مولانا صاحب، میرا نام اسد علی ہے، میں دہلی میں رہتا ہوں، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ان لوگوں سے نہیں ملو جن میں وہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ دنیا سے تعلقات ختم مت کرو. تو مولانا صاحب بتائیے کہ صحیح کیا ہے؟ دیکھیے، جو حدیثوں میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ جن کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں یا یہ صفات پائے جائیں، ان سے نہ ملو، تو یہاں پر ملنے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل ہی نہ ملیں، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ اس سے دوستی نہ کریں، اس کی صحبت اختیار نہ کریں، کیونکہ ایسے افراد کی صحبت اختیار کرنے سے ان کے اثرات آ جاتے ہیں، جو مثل کہی جاتی ہے تخم تاثیر، صحبت اثر. بے شک. اور مقولہ بھی عربی کا ہے، جلیس المرء مثلہ، ہم نشیں جیسا ہوتا ہے. اس اعتبار سے حکم ہے کہ ایسے افراد سے دور رہیں. تو دور رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل اس کے قریب نہ جائیں. اور جو یہ سوال کیا کہ دنیا سے قطع تعلق، ہاں اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ دنیا کو آخرت کے لیے یا آخرت کو دنیا کے لیے نہ چھوڑیں، دونوں ہونا چاہیے. لیکن دنیا سے مراد دنیا پرستی نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ حاصل کریں، مومنین سے ملیں، لوگوں سے ملیں. اس اعتبار سے ہے یہاں پر. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا نام سید نشاد ہے. ہمارا سوال ہے کہ ہمارا شوہر ہمیشہ شادی ہوا 100 دن سے اپنی چھوٹی بہن سے کمپیئر کرتا، ہمیشہ ہم کو نیچا دیکھتا. ہم اس بات سے پریشان ہیں. ہم کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم بہن اور وہ بیوی، ہم کیا کریں؟ یہ شوہر کے لیے میک اپ اور لپسٹک، نیل پالش لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ 2 سوالات ہیں، یہ ایک طرف سوالات آتے ہیں. ہاں جی یہ ہے کہ شوہر کو اپنی بہن سے، چونکہ ہر ایک کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، ہر ایک اپنی استعداد کا مالک ہوتا ہے، لہٰذا اپنی زوجہ کو اپنی بہن سے موازنہ نہ کریں کہ میری بہن اس طرح سے ہے اور تم اس طرح سے ہو. یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے زوجہ کو تکلیف پہنچے، بلکہ شوہر کو زوجہ کے لیے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ محبت دے، کہ زوجہ شوہر سے بے پناہ محبت کرے اور شوہر کو بھی زوجہ سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے. بلکہ حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی زوجہ سے کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ شوہر اپنی زوجہ سے کہتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ یہ رہتا ہے، اس کے دل سے نکلتا نہیں ہے. اور یہ جو دوسرا سوال کیا ہے میک اپ کے حوالے سے، بلکہ کرنا چاہیے، ضروری ہے اپنے کو زیادہ سے زیادہ سنوار کر کے رکھے، تاکہ شوہر کی توجہ اپنی زوجہ ہی کی طرف رہے، کہیں دوسری طرف نہ جانے پائے. پوری اجازت ہے. لیکن یہاں پہ سوال نیل پالش کا بھی کیا ہے. یہ چونکہ وضو کے لیے یہ چیز یا غسل کے لیے مانع ہے، رکاوٹ ہے، اگر وضو اور غسل سے پہلے اس کو صاف کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ بتائیے، اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور وہ اللہ سے معافی مانگے لیکن پھر وہ گناہ ریپیٹ ہو جائے تو کیا کرے؟ دیکھیے، اللہ تو کہہ رہا ہے مجھ سے میری بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو. اگر گناہ ہو جا رہا ہے تو بار بار گناہ ہو رہا ہے، توبہ کرے. لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جس پہ توبہ کیا ہے، جس گناہ پر، اس گناہ کے قریب نہ جائیں. اور قبولیت توبہ کے لیے یہ بھی ہے کہ اس گناہ سے جتنی لذت محسوس ہوئی ہے اس پر اتنا روئیں، گڑ گڑائیں، استغفار کریں کہ اس سے زیادہ تکلیف پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے. سر، میں جاننا چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کو کیا کیا حق حاصل ہے. پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. بیٹیوں کا اپنی جگہ پہ حق ہے، بیٹوں کا اپنی جگہ پہ حق ہے، پورا حق حاصل ہے. ہاں، جب میراث کی بات آتی ہے تو میراث میں بھی جو آیت میں نے عرض کی پیش کی، اس میں یہی ہے کہ لڑکوں کا ڈبل ہے، لڑکیوں کا سنگل ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں عذرا کانپور سے.
میرا سوال یہ ہے کہ 22 رجب کی جو نظر ہوتی ہے اس میں میرے یہاں لکڑارے کی کہانی پڑھی جاتی ہے جو مجھے صحیح نہیں لگتی، اور اس کہانی کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کیا نظر ہی کافی نہیں ہے کہ یہ کہانی پڑھی جائے؟ نظر کافی ہے، کہانی کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض کہانیاں ایسی بھی ہیں کہ جو ہماری معتبر کتابوں میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا جب خود بہن کہہ رہی مجھے مناسب نہیں لگتی ہے تو نہیں پڑھیں، ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں دہلی سے قسمت احمد، میرا 8 سال کا بیٹا ہے، ذیشان احمد نام ہے، ماشاءاللہ ہر چیز میں اچھا ہے، بس اسٹڈی میں من نہیں لگتا بالکل، پڑھائی میں، کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے۔ ابھی سے پہلے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کو زعفران سے کسی برتن پر لکھ کر کے بچے کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی اس آیت کے طفیل میں بچے کا من دل پڑھائی میں لگنے لگے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا بنا ٹوپی کے نماز ہو جائے گی؟ جی، فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں ٹوپی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر ہے تو امامہ ہے، جی، ٹوپی مستحب بھی نہیں ہے، جی، اگر ہے تو امامہ مستحب ہے، امامہ پہن کے نماز پڑھیں، لیکن ٹوپی ہو یا نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا اور جاوید صاحب، میں فیروزہ حیدر نقوی لکھنؤ سے، میرا سوال یہ کہ خطبہ جمعہ کے درمیان نعرے لگانا اور واہ واہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی اچھی بات امام جمعہ پیش کر رہا ہے، کسی نے واہ واہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، نعرے حیدری لگا دیا، اس سے خطبے میں کوئی خلل نہیں آتا ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اتنا زیادہ نہ ہو کہ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ یوں جو جشن وغیرہ یا مجلسیں ہوتی ہیں اس میں ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے ہیں اور بہت زیادہ نیچے بھی اشعار پڑھ رہے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ چونکہ وقت خطبہ جمعہ کا یا خود نماز جمعہ کا محدود وقت ہے، تو اس سے یہ ہے کہ وقت نکل جائے گا اور امام جمعہ جو پیغام دینا ہے، میسج دینا ہے، وہ نہیں دے پائے گا، ورنہ یوں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، I want to know what is difference between زکوٰۃ and خمس؟ زکوٰۃ اور خمس میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ 9 چیزوں پر یا آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق 10 چیزوں پر واجب ہے۔ 9 چیزیں غلات اربعہ ہے، یعنی 4 قسم کے اناج ہیں، گیہوں، جو، کشمش، کھجور ہے، انعام ثلاثہ ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ بکری، اور نقدین ہے، نقدین یعنی سونا چاندی، یہ 9 چیزیں ہو جاتی ہیں، اور اس میں مال التجارہ بھی آقا نے فرمایا ہے، اور ان تمام کے لیے شرائط ہیں، نصاب ہیں، اگر ان نصاب تک پہنچ جائیں گے تو زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن خمس جو ہے اس سے ہٹ کر کے ہے، خمس 7 چیزوں پر واجب ہے۔ پہلی چیز منافع سال بھر کے بعد جو بچے، دوسری چیز ہے معدنیات، تیسری چیز ہے خزانہ، چوتھی چیز ہے حلال مال حرام مال سے مل جائے تو اس پہ بھی خمس دینا ہوتا ہے، یا وہ جواہرات جو سمندر سے غواصی غوطہ لگا کر کے نکالے جاتے ہیں، یا وہ مال جو جنگ میں جس کو مال غنیمت کہتے ہیں وہ ملے تو اس پر خمس ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ وہ زمین جو کافر ذمی کسی مسلمان سے خریدے تو اس پر خمس واجب ہوتا ہے۔ تو دونوں کے بالکل الگ سسٹم ہیں اور الگ شرائط ہیں، اس کے اعتبار سے خمس واجب ہے اور زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ ہمارے یہاں فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں خمس بھی واجب ہے اور زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ توضیح المسائل گھر میں ضرور رکھیں، تفصیلات کے لیے جی بہت بے کام شک۔ آئے گی۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، علیکم السلام۔ میرا سوال ہے، اگر مجھے کوئی لڑکی پسند آئے تو میں اسے ڈائریکٹ شادی کے لیے بول سکتا ہوں؟ نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے چونکہ لڑکی کا ولی جو ہے باپ ہے یا دادا ہے، لہٰذا اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے وہاں پیغام پہنچائیں، رشتہ دیں، جو طریقہ ہوتا ہے جس کو منگنی کہتے ہیں۔ خود ڈائریکٹ کہیں ہو سکتا ہے لڑکی ناراض ہو جائے، اختلاف بڑھ جائے، تو اس لیے یہ طریقہ اچھا نہیں، مناسب نہیں ہے۔ ایک جو شریفوں کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی عورتیں یا بزرگوں کے ذریعے سے پیغام بھیجیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں لکھنؤ سے ہوں۔ مولانا صاحب،
آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے مسئلے کو حل کریں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، میں پہلے نمازیں پابندی سے نہیں ہوتی تھیں، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ میں پابندی سے نماز ادا کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نمازیں میری قضا ہو گئی ہیں اسے کس طرح سے ادا کروں؟ اس کے لیے بہترین آسان طریقہ ہے کہ جب بھی، جس وقت بھی، جو بھی ٹائم مل جائے، اس میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اسے پڑھتی رہیں، بجا لاتی رہیں۔ یہ نہیں کہ نماز صبح کا وقت ہو تبھی نماز صبح پڑھیں، ظہر و عصر کا وقت ہو تبھی نماز ظہر و عصر پڑھیں، یا مغرب و عشاء کا وقت ہو تبھی مغرب و عشاء پڑھیں۔ نہیں، کسی ٹائم 24 گھنٹے میں جب بھی وقت ملے اپنی قضا نمازیں بجا لائیں، اور پہلی فرصت میں اپنی قضا نمازیں یا روزے جو ہے بجا لانا چاہیے، چونکہ ایک طرح کا یہ انسان کی گردن پہ قرض ہے۔ بے شک جی۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ مولانا، رشتے تو آتے ہیں پر بات نہیں بنتی، کوئی وظیفہ بتائیے۔ ابھی آپ نے وظیفہ ہی بتایا۔ جی ابھی وظیفہ بتایا، وہی کہ ہر مہینے کی، قمری مہینے کی 13-14 تاریخ کو روزہ رکھیں۔ 13-14-15 ہاں، 13-14-15 جس کو ایام البیض کہتے ہیں، ان میں 3 روزے رکھیں، اور رات میں سوتے وقت سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 21 مرتبہ 21 بار پڑھ کر کے سو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ ان اعمال کے طفیل میں سمجھیے، یہ اعمال ہی 3 دن کے روزے اور پھر اس آیت کی تلاوت، انشاءاللہ غیب سے رشتہ آئے گا انشاءاللہ۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے، میں نے پہلے بھی پوچھا تھا، جواب نہیں آیا۔ میرا سوال ہے کہ میرے بڑے بھائی کی عمر 30 سال کی ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، میری والدہ بہت پریشان ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا سوال پہلی بار میرے سامنے آیا ہے، میں ضرور دریافت کروں گا۔ اب تک آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچا؟ بہرحال میں معذرت خواہ ہوں، آغا جواب دے دیجیے۔ ابھی وظیفہ بیان کر دیا، یہی وظیفہ بہترین مجرب وظیفہ ہے کہ صرف عمل کریں، صرف عمل کریں اس پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں دبئی سے ہوں، میری شادی جلد اور کم وقت میں ہوئی تھی، 2015 میں، اور دبئی واپس آنا پڑا، پھر وقت گزر گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ولیمہ شادی کے 6 سال بعد یا 7 سال بعد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ولیمہ جو مستحب ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے 5 موقعوں پر ولیمہ دینا مستحب ہے۔ پہلا موقع یہ شادی ہے، شادی کے موقع پہ، موقع کہا ہے 6-7 سال بعد۔ اب موقع سے مراد یہ، وہ اسی لیے اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جب شادی کریں گے، چونکہ دونوں کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، ولیمہ دیں گے، مومنین آئیں گے، دعا کریں گے، ملیں گے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، اس سے اختلافات بھی دور ہوتے ہیں، مومنین جانیں گے بھی کس کی شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو وہ 5 موقع بیان کیے، تو موقع سے مراد یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ولیمہ دیں۔ دوسرا بیان کر دوں وہ پورے 5 موقع، تاکہ مومنین تک یہ بات پہنچ جائے کہ ولیمہ 5 موقعوں پر اسلام میں ہے۔ پہلا موقع شادی کا ہے، دوسرا موقع یہ ہے کہ جب بیٹے کی ولادت ہو، عقیقہ کریں، اس میں مومنین کو کھانا کھلائیں۔ تیسرے یہ ہے کہ جب ختنہ کریں تب مومنین کو کھانا کھلائیں۔ چوتھے یہ ہے کہ جب مکان خریدیں یا گھر بنائیں، اب اس میں جا رہے ہیں، کرتے بھی ہیں مومنین، تو وہاں پہ ولیمہ کریں، اور حج کی واپسی پر ولیمہ کریں۔ یہ 5 موقع ہیں۔ اب یہ شادی کے موقع پہ نہیں کر سکے، بچے کا ختنہ ہو یا اس طرح سے ہو، یہ ولیمہ کر سکتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں مومنین کو کھلانا، ثواب ہے، کسی بھی موقع پر مومنین کو بلا کر کے کھلا سکتے ہیں۔ کسی امام کی ولادت کی تاریخ ہو، اس میں مومنین کو کھانا کھلائیں، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آپ سے ایک سوال ہے، کیا میں نوحے آڈیو سن سکتا ہوں؟ جی سن سکتے ہیں، اس پہ تو کوئی حرج نہیں، نوحے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیڈیز کا ان کپڑوں کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے جس میں لیڈیز کے جسم نمایاں ہوں؟ دیکھیے، کاروبار کرنا ہے کپڑا، دوسرے یہ کہ جو لیڈیز کے کپڑے ہیں خواتین کے، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ نامحرم کے سامنے پہنے، اپنے گھر میں پہن رہی ہیں، خواتین کے درمیان میں پہن رہی ہیں، شوہر کے سامنے پہن رہی ہیں، لہٰذا ایسے لباس بیچنے میں، کاروبار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاپا بیمار ہیں
اور ان کا ایسا کوئی وظیفہ یا نماز بتائیے جس سے کہ ان کو شفا حاصل ہو۔ بہترین وظیفہ یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ہمیشہ مسجدوں میں بھی اور مجالس کے بعد بھی پڑھتے ہیں، وہ آیے کریمہ آیے شفا جو ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اسی کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، دعا کریں، سورہ یاسین پڑھیں۔ اپنے عام طور پہ یہ کہ سورہ یاسین جب پڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بس آخری وقت میں نہیں، سورہ یاسین جو ہے انسان کے سکون کے لیے ہے، لہٰذا سورہ یاسین کی بھی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، تشریف میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس نحیف آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ پھر تشریف لائیں گے۔ میں بھی دعا گو ہوں خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے، توفیقات میں اضافہ کرے کہ آپ سالہ سال سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ طول عمر عطا کرے کہ اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ایک نہایت عظیم کار خیر ہے یہ برقرار رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تمام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رہے، اللہ طول عمر عطا فرمائے سب کو۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ سوالات بھیجتے رہیے، جوابات سے مستفیض ہوئیے، ہم سب مستفیض ہوتے ہیں، اور چینل ون کو اپنے ہر ڈونیشن میں، خمس میں، چیریٹی میں یاد رکھیں۔ چینل ون آپ کے ڈونیشنز، آپ کے خمس کی رقوم آپ کی چیریٹی سے چلتا ہے۔ یہ پیغام انسانیت دنیا بھر میں پہنچا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں، بلکہ یقین ہے کہ آپ چینل ون کو فراموش نہیں کریں گے۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔